جو کسی بھی انداز پہ زندگی گزارتا ہے پورا عام طور پہ مرتے وقت اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے. اور مات علی شیء یبعث علیہ، جو شخص جس کیفیت پہ مرتا ہے اسی انداز میں کل قیامت کے دن اٹھتا ہے. اور اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہو سکی دنیا کے اندر. یعنی کوئی ایسے انسان کو، کوئی ایسی شخصیت کو کہ جو آپ کے دل کے قریب ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے نہیں دی. کی وصیتیں تیار کسی نے اگر کرنی ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات کی وصیتیں ہوتی ہیں، کاروبار، گھر بار، کہیں بھی دین، آخرت، بچوں کے لیے کوئی ایسا معاملہ کہ جی بعد میں میرے مرنے کے بعد جس طرح تم میرے ساتھ مسجد جاتے تھے، تم نے دین کے خیر کے کام سیکھے، وہ تم نے کرنے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان تمام نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں. انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے. یہ آیت پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزری ہے، اور جہاں پر یہ مضمون سٹارٹ ہوا تھا بنی اسرائیل کا، یہود کا، وہاں پر بھی اس کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر دوبارہ ایک دفعہ تذکرہ ہے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن سے خطاب ہے، جن سے گفتگو چل رہی ہے، انہی کا تذکرہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی دوبارہ یاد دہانی کرائی ہے، جن میں دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، دینی نعمتیں بھی ہیں، اخروی نعمتیں بھی ہیں. انبیاء کا نزول بھی ان کی اولاد میں ہے، کتابیں بھی ہیں، سیادت بھی ہے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے. یہ مضمون دوبارہ تھوڑا سا تذکیر اس لیے ہے کہ ایک لمبی تمہید کے بعد، ایک دفعہ یاد دہانی کے بعد، پھر اصل اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے، جو جس کی کچھ گفتگو آپ نے کل بھی سماعت فرمائی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. تو ان چیزوں کو یاد کرو، اللہ نے تم پر کتنے انعامات، احسانات اور اکرامات کیے ہیں. ان احسانات کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ کل قیامت کے دن دنیا میں اللہ اگر کسی کو نوازتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت بھی اس کی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس، کوئی انسان کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس نفس سے، اس انسان سے عدل، بدلہ، فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس انسان کو کوئی سفارش کام آئے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی مدد کیے جائیں گے. یہ آیت پہلے بھی گزری تھی، ذکر کیا گیا تھا آپ کے سامنے کہ نجات کے جو ذرائع ہیں، جو راستے ہیں جس سے انسان دنیا میں بچ کر نکل سکتا ہے کسی پریشانی میں، ان ساروں کو ذکر کر کے سارے راستوں کو بند کر دیا کہ اگر اللہ تمہارا ولی اور نصیر ہے، جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہوا ہے، تو ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو. اللہ نے اگر تمہارا ساتھ نہ دیا، اللہ کی رحمت اگر شامل حال نہ ہوئی، تو کوئی بچا نہیں سکتا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس آیت سے تھوڑا سا بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. بیت اللہ کس طرح سے تعمیر ہو، کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ اصل مضمون ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلے کی طرف تبدیل کیا جانا. اس حوالے سے اب گفتگو ہے، اس کی ایک تمہید ہے ایک اور، کہ ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس آیت کو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے مثال میں کہ قرآن مجید میں زبر زیر کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ زبر زیر کی تبدیلی سے معنی بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے. عام طور پہ بعض دفعہ میں نے لوگوں کو سنا ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، اگر یہ آیت کو اس طرح پڑھا جائے گا تو معنی بالکل الٹ ہو جائے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، آزمایا، ابتلا امتحان لیا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا، ربہ، ان کے رب نے، ان کے پروردگار نے. اگر اس آیت کو جس طرح ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، کہ امتحان لیا، آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں معنی اور مفاہیم کی تبدیلی زبر زیر کے اعتبار سے، جو نحو کا ایک مضمون ہے، پورا چیپٹر ہے، اس حساب سے چیزیں چلتی ہیں. تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، بکلمات، چند کلمات کے، چند باتوں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ،
ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دکھایا، یعنی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وہ امتحان کیا تھا اس میں اہل تفسیر نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی قرآن مجید میں مختلف انداز میں اور مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے، اس پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے پر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، ان کو ادھر سے بھی آزمایا، آگ میں ڈلوا دیا، آخر تک چلے گئے۔ انسان کو اپنی بیوی اور چھوٹے بچے سے پیار ہوتا ہے، گود کا بچہ ہو، کہا ان کو بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ان کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے۔ انسان کو اپنے جوان بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم جو خواب میں 23ویں پارے میں سورہ صافات میں ہے۔ انسان کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کو بھی چھڑوا دیا گیا جوانی کے اندر، قوم کو بھی چھڑوا دیا گیا۔ کسی بھی طرح سے ان کے دل میں کسی اور چیز کی محبت ہونی نہیں چاہیے۔ اور اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہو سکی دنیا کے اندر، یعنی کوئی ایسے انسان کو، کوئی ایسی شخصیت کو کہ جو آپ کے دل کے قریب ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے نہیں دیے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کی ماں تھوڑے عرصے میں، والدہ تھوڑے عرصے میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، پھر دادا، پھر چاچا، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی شکل میں، تھوڑا تھوڑا عرصہ ان کے ساتھ اولاد ساری۔ تو اسی لیے آپ کی جو ایک محبت کا اظہار آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن کا ساتھ تھا، بچپن کی دوستی تھی، دونوں ہم عمر تھے، 2 سال کی عمر کا فرق تھا، وہ ایک تعلق رہا۔ اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، کوئی گہرا دوست بناتا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ہر جگہ پر آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ آزمائشوں سے نکلنے کے بعد یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ پھر انسان کو مقام اور مرتبہ حاصل عطا کرتا ہے، یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی آج کل شیخ عبدالسلام محمد رحمہ اللہ کے جنازے کے حوالے سے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ان کا بہت بڑا جنازہ تھا، بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں، یعنی ایک آپ جنازہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کا کہ واقعتاً ہزاروں کے اندر تعداد ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے، لوگ لائن لگا کر ٹائم سے پہلے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ جنازوں میں اس کثرت کے لیے، اس تعداد کے لیے انسان کو زندگی بھی ایسی گزارنی پڑتی ہے جس میں قربانیاں ہوں، جس میں انسان نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، پھر اللہ انسان کو نوازتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے ایک عالم کے پنجاب کے تھے، ان کا کلپ وائرل ہوا تھا، جو قرآن مجید کی آیت پڑھتے پڑھتے صحابہ اکرام کی شان میں ان کا انتقال ہوا، کیمرے میں ریکارڈ ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے میرا خیال ہے میں تو نہیں جانتا تھا، آپ میں سے بھی بہت سارے احباب نہیں جانتے ہوں گے، 2 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس کلپ کو یعنی ویسے سوشل میڈیا پہ بہت شیئر کیا گیا، وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی شیئر ہوا، عربی میڈیا، عرب میڈیا پر، اور آپ کے امریکن اور یورپ کے میڈیا تھا، ان کے بھی کلپ ہیں۔ اچھا، وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ایک چیز آتی ہے تو نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی ہوتے ہیں، کمنٹس کی بھرمار تھی۔ اللہ ان پہ اپنی رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، رحمہ اللہ، غفر اللہ له۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوبست ہوتے ہیں، کسی کی قربانیاں ہوتی ہیں، کسی کا عمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی شان اور شوکت اور عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے ہمارے سب سے بڑی مثال ہے، قربانیاں دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں دنیا کی امامت عطا کر رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ 2 باتیں سمجھ لیجئے، ان کی قربانیوں کے بعد ان کو امامت ملی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، امامت اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے، پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، احادیث آپ کے سامنے ہے، جس کو امامت کہتے ہیں، قیادت کو، لیڈرشپ، ایک آگے چلنے والا لیڈر ہو اور پیچھے اس کے لوگ ہوں۔ یہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے، ویسے تو لیڈر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ بھی عطائی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ کسی کے اندر اگر یہ لیڈرشپ کی صلاحیت نہ ہو لیڈر بننے کی تو وہ بیڑا غرق کرتا ہے اگر اس کو بنا دیا جائے۔ اسی طریقے سے صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جو منصب ہے وہ بھی عطا الہی ہے۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، یہ نہیں کہا کہ اس سے حکومت چھینو جا کے، یہ حکومت جو کر رہا ہے یہ حکومت غلط ہے، اس سے حکومت چھینو، پہلے تم نے حاکم بننا ہے۔ کہیں بھی امامت کے لیے قرآن و حدیث میں نہ انبیاء کو حکم ہے، نہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم نے امامت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
میں امامت دوں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. ایمان والو، اے اعمال صالحہ کرنے والو، تمہیں اللہ خلافت تمہیں عطا کر، وہ دے گا تمہیں. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہم اصل میں یہ عطا الہی ہے. ہم جو کام اللہ کے کرنے کا وہ ہم اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمارے کرنے کا کام ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. ہمارے کرنے کا کام کیا تھا؟ وہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے انسان کو، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ امامت عطا کرتا ہے، قیادت دیتا ہے جب انسان کے اندر صبر ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مشہور قال تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین. یہ صبر اور یقین کے ساتھ امامتیں حاصل ہوتی ہیں دین کے اندر. قیادت اس وقت انسان کو ملتی ہے. تو یہ قیادت کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے. اللہ نے فرمایا میں اب تمہیں دے رہا ہوں، اور دی اللہ نے. اس کے بعد کوئی بھی نبی آیا، میں بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتا آ رہا ہوں کہ کوئی بھی نبی آیا پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں رہا، کوئی بھی آگے دین رہا، سب کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنی نسبت کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کے رکھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی امامت ان کو بھی عطا ہو. اور انسان کو جب کوئی خیر ملے، آگے انشاءاللہ بات آئے گی دعاؤں کے اندر، تو انسان کو جب کوئی خیر ملے تو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی اس خیر کا تقاضا کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی اس چیز کو مانگے. قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. امامت، دو باتیں سمجھ لیجیے. امامت کے لیے اہل عدل، احسان اور فضل کا ہونا ضروری ہے. انسان کے پاس عدل بھی ہو، احسان بھی ہو، فضل بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ قوت اور امانت بھی ہو، اس کام کو کرنا جانتا ہو، اس کام کے کرنے کی طاقت اور پاور ہو، تو وہ حق ادا کر سکتا ہے. ظالم، فاجر، فاسق یہ امامت کے مستحق نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ظالموں کو یہ چیز، یہ وعدہ میرا نہیں ملے گا، امامت نہیں ملے گی، وہ چاہے آپ کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو. یہ صاحب زدگی جو ہوتی ہے، جو آگے اولاد میں چلتی ہے، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ہم دینی حوالے سے دیکھیں یا دنیاوی حوالے سے دیکھیں، سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی وراثت ہے، توریث ہے. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد، آپ جانتے ہیں، اب اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دینی معاملات کے اندر بھی یہ بڑا مسئلہ ہے. دینی جماعتیں ہو گئیں، دینی ادارے ہو گئے. آپ ذرا سا غور کر لیجئے کے معاملات یا 50-70 سال میں، جہاں جن جن اداروں کے اندر یا جن جن جماعتوں کے اندر یہ توریث کا سسٹم آیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، چاہے وہ اہل ہو یا نہ اہل ہو، بس اس کے بعد بیٹا، یعنی گویا کہ وہ چیز ان کی ذاتی ملکیت ہو گئی، ذاتی کاروبار کی طرح. وہ ادارے، وہ جماعتیں کامیاب نہیں ہو سکی. جن اداروں کے اندر، چاہے وہ مدارس ہوں، ادارے ہوں، سسٹم ہو، کوئی مرکز ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی جماعت ہو، اور اس کے اندر اگر سسٹم کی بنیاد پہ کوئی اہل بندہ آگے آیا ہے، وہ سال ہر سال سے وہ ادارے، وہ جماعتیں ترقی کر رہے ہیں، تو اس میں یہ کبھی بھی توریث والا معاملہ، ہاں اگر وارث اہل ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اہل تھے، اللہ نے ان کو بنا دیا. آگے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. 23ویں پارے میں سورہ صافات میں ان دونوں کی جو اولادیں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی، ان کی اولادوں میں محسن بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اور ظالم بھی ہیں. تو اولادوں کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جیسا والد ہو ویسی اولاد بھی ہو. اس کے اندر اگر وہ صفات ہیں، وہ معاملات ہیں، وہ اچھائیاں ہیں، وہ خوبیاں ہیں، تو وہ چیز آگے منتقل ہو، بہت اچھی بات ہے. نہیں ہے تو صرف اس والد کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر وہ چیز آگے منتقل نہیں ہوتی. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نبی نہیں تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 میں سے 11 بیٹے نبی نہیں تھے. آگے نسل پوری یہود نسل تو ہے ہی ان کی، انبیاء آئے ہیں، لیکن سب کے سب انبیاء، اولاد ہونا نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا، لازمی نہیں ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی آئے، وہ بھی صدیوں بعد جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قال لا ینال عہد الظالم، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میری امامت کا وعدہ ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مقام ابراہیم کو واضح کیا، فضیلت ابراہیم کو واضح کیا. مقام ابراہیم سے مراد جو ان کا مرتبہ ہے، وہ جو ان کی شان ہے کہ اب آپ کے بعد آپ ہی کی نسل ہے، آپ کے بعد آپ ہی آپ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جس وقت ہم نے بنایا اس گھر کو، بیت اللہ کو، کعبہ کو، مثابۃ للناس. مثابہ کے 3 معنی ہیں. مثابہ اصل میں لفظ ہے ثوب سے، تھا
واو اور با، ثوب. ثوب جس کو ہم اردو میں یہ لفظ اب ہمارے یہاں استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، عربی سے ماخوذ ہوا ہے، کپڑے کے معنی میں جو جبہ وغیرہ میں پہنتے ہیں نا، توپ، اس کو توپ کہتے ہیں، وہ اصل میں لفظ ثوب ہے. ثوب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پلٹنا، العود والرجوع. اسی سے ثواب ہے. اس جگہ کو، اس گھر کو ہم نے ثواب کی جگہ بنایا ہے. کتنی خوبصورت ثواب کی جگہ ہے. آپ جانتے ہیں ایک نماز کتنی ہو جاتی ہے بھائی؟ 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے. یعنی ایک نفل آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پر اور ایک نفل آپ پڑھ رہے ہیں اس جگہ سے باہر کسی بھی جگہ پہ، 1,00,000 کا فرق ہے. ایک فرض، دوسرا فرض. طواف صرف وہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں کہیں بھی طواف نہیں ہو سکتا سوائے بیت اللہ کے کعبۃ اللہ. صفا مروہ بھی وہی ہے، آب زمزم بھی وہی ہے جس میں شفا ہے. یہ بے شمار وہاں پر جو ثواب کی جگہ ہیں، پورا حج آپ کا اسی علاقے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. صرف ایک عرفہ کا مقام ہے جو کہ میدان حدود حرم سے باہر ہے. دوسرا معنی ہے مثابہ کا، بار بار پلٹ کے آنے کی جگہ. بار بار لوگ شوق سے، رغبت سے اس جگہ پر جاتے ہیں. کون ہے آپ میں سے جو نہیں جانا چاہتا؟ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو رغبت اور خواہش نہ رکھتا. ابھی کوئی کہے جانے کے لیے تو فوراً جس کے پاس وسائل ہوں فوراً تیار ہو جاتا ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ اللہ سے دعائی کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے. تیسرا معنی اس کا ایک اور ہے، اور وہ ہے مرجع. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مرجع بنایا ہے، ساری دنیا کے پلٹنے کی جگہ. اب مجھے نہیں پتا اس میں کتنی بات میں صداقت ہے کہ دنیا کا سینٹر بھی اس جگہ کو کہا جاتا ہے. مجھے اس کی صداقت کا علم نہیں ہے کہ بات صحیح ہے نہیں. دوسرا یہ ہے کہ دینی اعتبار سے بھی اس جگہ کو ایک مرجع کی حیثیت قرار دیا گیا. اب چونکہ قبلہ بننے جا رہا ہے، مثابہ اس اعتبار سے، مثابۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے یہ جگہ بیت اللہ مثابہ ہے. وہ امنا، اور امن کی جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حدود متعین کر، حدود تو اللہ کی طرف سے، ان حدود کے لیے اللہ سے دعا کی تھی اس کو حرم بنا دے، حرم آمن. قال ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو تو امن میں آ جائے. اور ایسا امن تھا وہاں پر کہ واقعتاً دور جاہلیت میں، جس وقت ہم تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں لیکن ہمیں نہ حدود حرم پتہ ہوتی ہے، نہ حدود حل پتہ ہوتی ہے، نہ حرمت والے مہینوں کا کوئی پاس ہوتا ہے، نہ یہ پتہ ہوتا ہے. عام مسلمان سے اگر پوچھیں کوئی کہ حرمت والے مہینے کون سے، تو پتہ نہیں ہوگا. ان جاہلوں کو پتہ تھا جن کو ہم جاہل کہتے ہیں، دور جاہلیت. اپنے باپ کا قاتل بھی کہتے ہیں، تاریخ میں ذکر ہے کہ اپنے والد کا اگر قاتل بھی حدود حرم میں کسی کو نظر آ جاتا اس کو چھیڑتے نہیں تھے. یہ باہر نکلے گا تو ماریں گے. حدود حرم میں اللہ نے اس کو امن والی جگہ قرار دیا. کیسے آپ خوبصورت مناظر وہاں دیکھتے ہیں، کبوتر عام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بلیاں انسان کے ساتھ آپ حدود حرم میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کسی انسان کی بھی گود میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، کتنی مانوس ہوتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ایک نظام ہے. ہاں کچھ جانوروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ ان کو مارا جائے، حدود حرم میں بھی ہوں. ان میں سانپ کا تذکرہ ہے، ان میں بچھو کا تذکرہ ہے، اور کوے کا تذکرہ ہے، چوہے کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ جو وہاں کے اشجار ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، ان تک کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے. یہ حدود حرم متعین ہے. کل آپ کا سوال تھا کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اس کے اندر کافروں کا اور مشرکین کا آنا. ایک چیز کی وضاحت کر دوں. حدود حرم کے مکہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہاں سے مشرکین کو نکال دیا جائے. جب مکہ فتح ہو گیا تھا کہ 4 مہینے ہیں، فسیحوا فی الارض 4 اشہر وعلموا غیر معجز اللہ، 4 مہینے تم نے یہاں رہنا ہے، 4 مہینے کے بعد ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. اس وجہ سے کئی اہل علم ہے کہ مکہ کی حدود کے اندر کافر اور مشرکوں کو داخل نہ ہونے دیا جائے. یہ اللہ کا ایک حکم ہے. باقی مدینہ کی حدود حرم کے اندر کوئی ایسی تخصیص قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ اس کے اندر کافر اور مشرک داخل نہ ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے الٹ ثابت ہے. کافر بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، وہاں رہے بھی، اور مسجد نبی کے اندر بھی آتے تھے. یہ یہود بھی رہے، اگرچہ ان کو بعد میں نکال دیا گیا، لیکن اس کے لیے نکالنے کے لیے یہ نہیں تھا کہ حدود حرم سے ان کو نکالا جا رہا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا، کہ تم دونوں پاک صاف کرو، طہارت والا بناؤ، بیتیا، میرے اس گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ رکوع اور سجدہ نماز کی اہم ترین ارکان اور علامات میں سے ہے. یہ کام جس وقت یہ گھر تعمیر ہوتا وہاں تو انسانیت ہی آباد نہیں تھی، لوگ ہی نہیں تھے. اس گھر کو صاف اس وقت سے کرنا شروع کر دو. یہ بیت اللہ کی یہ تعمیر ہے جو تھا نا کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا.
یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان دو انبیاء کو دیا کہ اس گھر کو صاف ستھرا کر کے رکھ دو، یہاں پر لوگ طواف کرنے بھی آئیں گے، یہاں پر اعتکاف بھی ہوگا، یہاں پر نمازیں بھی ہوں گی، یہاں پر لوگوں کے لیے سارے انتظامات آپ لوگوں سے شروع ہوں گے۔ جو اب اس معاملے میں حصہ ڈالتا ہے اپنا کے حوالے سے، اللہ کے گھروں کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے صفائی ستھرائی کا انتظام ہے، وہاں پر لوگوں کے لیے سہولیات ہیں، وہ گویا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ اور جو مسجدوں کی صفائی کرنے والے ہوں، مسجدوں کا خیال رکھنے والے ہوں، چاہے ہم نے ان کو اجرت پر رکھا ہے کیونکہ ہم نے ان کو 24 گھنٹے کا پابند کیا ہے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اور وہ پابند ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں ابھی ایک پیشہ بھی بن گیا ہے، لیکن کم از کم ہمیں ان لوگوں کی عزت اور احترام ادب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کرنے کے لیے کہا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہوئے، اب یہ دعائیں ہی دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام، رب اجعل هذا بلدا آمنا، درمیان میں ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پچھلی آیت نمبر 125 میں، کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ ٹکڑا ہم سے رہ گیا۔ مقام ابراہیم اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے اور بیت اللہ کی تعمیر میں اس پتھر کو انہوں نے استعمال کیا، اسماعیل علیہ السلام، پوری صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان کو نیچے سے دیگر پتھر پکڑاتے اور وہ لگانے کے لیے، اس کا ایک طویل حدیث ہے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ صدیوں سے محفوظ ہے، اور آج بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ جب آپ حجر اسود والی جگہ کراس کرتے ہیں مطاف میں اور طواف سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بیت اللہ کے دروازے کے بعد تھوڑا سے حصے کے بعد وہ اس کو ایک باکس کے اندر بند کیا ہوا ہے، تو اس کو جائے نماز بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد اسی لیے مقام ابراہیم کی طرف جا کر 2 رکعت پڑھنے کی تعلیم بھی دی اور آپ نے عطا بھی کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے اپنے پروردگار سے کہا، اے میرے پروردگار، اجعل هَٰذَا، بنا اس جگہ کو جہاں پر اب یہ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، بلدن آمینہ، امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق بھی دے، من الثمرات، پھلوں سے، ہر قسم کا پھل یہاں میسر ہو، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کو یہ پھل نصیب ہو جائے، رزق نصیب ہو جائے۔ اور اللہ نے فرمایا، ومن کفر، جس شخص نے کفر کیا اس کو بھی ملے گا، فأمتعه قلیلا، اس کو بھی میں فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، اس کو بھی یہ رزق ملے گا، دنیا کی نعمتیں ملیں گی، ثم اضطروا، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس جگہ کو اللہ نے منتخب کیا رہنے کے لیے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آبادی کے لیے دعا کی۔ آبادی کے لیے 2 چیزیں، کسی بھی جگہ پر رہنے کے لیے انسانیت آباد ہو، 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک معیشت کی کہ وہاں پر اسباب رزق مہیا ہوں انسان کے لیے، دوسرا وہاں پر امن و امان اور سکون ہو، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس کے بعد فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ رب ہے جنہوں نے ان کو بھوک کی وجہ سے ان کو رزق عطا کیا ہے اور ان کو خوف کی بنسبت ان کو امن میں رکھا ہے۔ آس پاس سارے لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے دونوں چیزیں، قومیں اس طرح سے آباد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہ شہر امن والا ہو، یہاں کے لوگوں کو رزق میسر ہو، لیکن یہاں کے لوگوں میں آگے تو نسل ان کی چلے گی نا، یہاں کے لوگوں میں ان کو ملے جو ایمان لائیں، یہ ادب ہے، ایمان والوں کو رزق ملے، کیونکہ اللہ سے جب انہوں نے پہلے دعا کی اللہ امامت میری اولاد کو عطا کر، تو اللہ نے فرمایا ظالموں کو نہیں ملے گی۔ اب اگلی دعا میں اعتراض نہیں تھا کہ میری اولاد میں ظالم اللہ یہ کیسے ہو گیا، میں نے اتنی قربانیاں دی، جیسے ہمارا ایک مزاج ہے، اگلی دعا میں ادب فوراً آ گیا کہ اللہ رزق ایمان والوں کو ملے۔ اللہ نے فوراً اگلے جملے کہا کہ نہیں، رزق میں اور امامت میں فرق ہے، رزق دنیاوی نعمت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دیتا ہے، کھانا پینا ہوا یہ سب چیزیں کافروں کے لیے بھی ہیں، تو ان کو بھی ملیں گی، کافروں کو بھی ملیں گی، لیکن جو امامت اور قیادت ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، شان ہے، وہ اہل ایمان کو ملتی ہے، تو اللہ نے اسی نے فرمایا کافروں کو بھی رزق ملے گا۔ دوسرا، انسان اپنے آگے اپنے بعد کے لیے فکر کرے۔ ہم میں سے اکثریت معاشرے کا حال ہی ہو گیا کہ ہم اپنے حال میں جیتے ہیں، میرا بھلا ہو جائے، میں سگنل توڑ کے نکل جاؤں، پیچھے والے کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، میرا الو سیدھا ہو جائے، میرا کام بن جائے، باقی دنیا کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔
اپنے بعد کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنیے کہ تم میں سے کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی زمین میں گاڑنے کے لیے کوئی فصیل ہو، کوئی جڑ تم نے لگانی ہو درخت کی، قیامت قائم ہو رہی ہو اور اس کے لیے اتنا وقت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے تو اسے لگا دے، حالانکہ قیامت قائم ہو رہی ہے. وفی ید احدکم فصیلہ، تم میں سے کسی ایک ہاتھ میں، اس کو فلیذرا، اس کو دنیا زمین میں دبا دے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس امید پر، اس نیکی کی امید پر کہ میں نے اپنی نیکی اپنا ہاتھ سے پودا لگا دیا ہے، حالانکہ وہ کبھی اگے گا نہیں، اب وہ تو برباد ہونا ہے، اب آگے قیامت کا منظر ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے بعد کے لیے سوچنا. رب اجعل ھذا بلدا آمنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام قواعد اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام. یہ تھوڑا سا فرق بتاتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ناموں کے درمیان فرق. اس فرق کو بعض اہل تفسیر نے بلاغت میں ذکر کیا ہے کہ اصل کام کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے سپورٹر تھے اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، اسماعیل علیہ السلام کا نام بعد میں ہے. وہی نیکی کا کام کر رہے تھے. ہمارے یہاں بھی لوگ نیکی اپنا کام کاج کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی مزدور طبقہ ہے، یہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، گھروں کے کام کاج ہیں، آفیسز میں ہیں، دیگر جگہوں پہ. تو ہمارے یہاں کام میں جب انسان مگن ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گانا چلاتا ہے. یہاں پر ربنا تقبل منا، ایک تو نیکی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اس نیکی کے بعد ڈر یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. ربنا یہ آداب ہے. نیکی کے بعد انسان کے اندر غرور کا پیدا ہو جانا، کبر کا پیدا ہو جانا، میں نیک ہوں، میں نے تو بہت بڑی نیکی کی ہے، مر گیا وہ آدمی. نیکی کے بعد عاجزی کا پیدا ہو جانا، اللہ میری نیکی کو قبول کر لے، یہ انسان کو فکر ہو، یہ بہت بڑی سعادت ہے جس انسان کو نصیب ہو جائے. اللہ ربنا تقبل منا. اور ادب دیکھیے، پوری ان دعاؤں کے اندر ادب ہی ادب ہے. ربنا ربنا، پروردگار ہمارے رب، ہمارے رب قبول فرما لے، بس کسی طرح ہماری نیکی قبول ہو جائے. تقبل منا، اللہ قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم. یقیناً تو خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے پروردگار ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار. مسلمین، مسلم سے، مسلم کا معنی اللہ کی ماننے والا. اللہ ہمیں ایسا توفیق دے، تیری توفیق کے بغیر ہم تیری مان بھی نہیں سکتے، تو ہمیں اپنا ماننے والا بنا کے رکھ. ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی امتا مسلمتا لک، ایک امت، ایک جماعت جو کہ تیری اور مطیع اور فرما بردار ہو، تیری ماننے والی ہو، مسلمان ہو، ان میں سے بھی بنا دینا. انسان کو دعا کرنی چاہیے. کسی نے، بہت سے اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جتنی قرآن میں آپ دعائیں اٹھائیں، جہاں انسان دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلے دعا کا آغاز انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی. دعا کا آغاز انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری دعاؤں، اللہ ہمیں. اس کے بعد اپنی اولاد کا تذکرہ انسان کرے، اس کے بعد تعمیم کرے، دعا کو جنرل کرے. یہ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں، ان کو سکیڑ کر، لپیٹ کر اپنے پاس اپنے لیے مانگنے پھیلائے. انسان سب کے لیے کرے، اپنے لیے بھی کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی کرے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرے. یہ انبیاء کا خطبہ ہے، انبیاء کی دعائیں بے شمار ہیں قرآن مجید میں. انسان سارے لوگوں کے لیے کرے. اگر پورے ملک پر کوئی آفت ہے، پورے علاقے پر کوئی آفت ہے، آپ کے شہر پر کوئی آفت ہے، سب کے لیے دعا کرے. یہ ادب دعا ہے، یہ طریقہ دعا ہے اس انداز کا. یہ اس انداز میں دعائیں جو ہے انسان کو کامیاب کرتی ہیں. اس انسان کو اپنے یہ جو دعا ہے نا، خاص طور پر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ان دعاؤں کے اندر یہ دعا، یہ جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کی ہیں، یہ تو خاص بیت اللہ کی تعمیر کے لیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کی ہیں. ہمارے لیے جو ایک سمجھیں کہ ان دعاؤں کا نچوڑ ہے وہ اس دعا کے اندر ہے. قیادت بھی ہے، سیادت بھی ہے، رزق بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، گھر والوں کے لیے بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارینا مناسکنا، ہمیں سکھا دے ہمارا طریقہ عبادت، کہ ہم نے تیری کس طرح عبادت کرنی ہے اللہ، وہ ہمیں سکھا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوگی. انبیاء اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عبادت کرنا سکھا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جب اپنی طرف سے عبادت نہیں کر سکتے، اسی لیے اہل علم نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ عبادات ساری کی ساری توقیفیہ ہوتی ہیں. توقیفیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کسی بھی عبادت کے اندر کوئی آپ آغاز بھی نہیں کر سکتے، کوئی اس کا ٹائم بھی طے نہیں کر سکتے، کوئی اس کی کیفیت کو بھی چینج نہیں کر سکتے.
نئی کوئی عبادت سٹارٹ نہیں کر سکتے، تو ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربان ہو جا، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ سے یہ دعائیں کرنا ہے، اس میں صرف آپ ان دونوں بڑی بڑی شخصیات کا آپ دیکھیے کہ اللہ سے گفتگو کرنے کا، مانگنے کا سلیقہ اور ادب کتنا ہے۔ نیکیاں کرتے ہوئے انسان کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اسی لیے ہے کہ نماز کے آخر میں جب اتحیات میں ہم درود پڑھتے ہیں اور درود کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے نماز کے آخر میں۔ اس وقت جو ہے وہ انسان کو بکثرت دعائیں کرنی چاہیے۔ نماز کے دبر الصلوات المکتوبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرض نمازوں کے آخر میں۔ نماز کے بعد اذکار ہیں، سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کیا کرتے تھے۔ نماز کے اینڈ میں دعائیں ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے۔ اس وقت بکثرت اللہ سے مانگیے جو مصنون دعائیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو تواب بھی ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، سب کچھ مانگ لیا، اب اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے خاص دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے پروردگار بھیج ان میں، وبعث فیہم ان لوگوں میں، رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول، وہ کیا کرے آ کر، وہ تین کام کرے، یتلو علیہم آیات، پہلا کہ ان لوگوں کے سامنے تیری آیات پڑھ کے سنائے، نمبر دو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، نمبر تین وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک صاف کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا تھی کہ اللہ یہاں پر ایک ایسا شخص آئے جو آ کر یہاں پر اصلاح کا کام بھی کرے، کیونکہ یہ نعمتیں آئیں گی، یہ سب چیز آئیں گی، بگاڑ بھی پیدا ہوگا، اصلاح کی بھی ضرورت ہوگی، تو یہاں پر ایک شخصیت ہو، ایک رسول ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت سے جو یہ بہت سارے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ میں تمہارے والد، ہمارے والد جو ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی بات کا نتیجہ ہوں، یہ نسبت ان کلمات کی اللہ کے نبی کی طرف کی گئی ہے۔ بہرحال اس دعا کا مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تین کام، قرآن مجید کی تلاوت، یہ اپنی ذات میں ایک عمل ہے، پھر اس کی تعلیم، معنی اور مفہوم کی، کتاب کی، قرآن کی، الحکمہ جو 22ویں پارے کے آغاز میں ہے سورہ احزاب میں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے نبی کی بیویوں ذرا ان چیزوں کو دہراؤ جو تمہارے گھر میں کتاب اور حکمت پڑھی جاتی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، اور نبیوں کے گھر میں، نبی کے گھر میں، ان ازواج کے گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں جو حکمت ہے وہ احادیث ہیں۔ اسی لیے تقریباً اہل علم کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد حدیث بھی ہے، اچھی باتیں بھی ہیں، تو کتاب و حکمت کی یہ رسول تعلیم دیتے ہیں۔ وہی زکیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کی ہیں، یا قرآن پیش کیا ہے یا اپنی طرف سے جو پیش کیا ہے وہ بھی دین ہے۔ وہی زکیم، پھر ان کے تزکیے کا اہتمام ہو، اندرونی صفائی کا، کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، خرافات نہ ہو، اچھے اخلاق والے ہوں، اندر سے ان کی صفائی کا اہتمام ہو۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً اے اللہ تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے، تیرے ہی فیصلوں کا نفاذ ہے۔ اس پوری تمہید کے بعد، جس میں بیت اللہ کی تعمیر کا خاص طور پہ تذکرہ تھا جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنائی تھی، جس کا صحیح بخاری میں تفصیل سے تذکرہ تھا، وہ تعمیر کے بعد وہاں پر پھر یہ سلسلہ ایک چلتا رہا، پھر یہ ایک نسل چلتی رہی، اور اس میں پھر قریش قبیلہ، نضر ابن کنانہ جو اللہ کے نبی کی نسل میں ہے، ان کو قیادت نصیب ہوئی، وہاں سے قریش کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پھر آپ کی اولاد، آپ کے اجداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصی ابن کلاب جو تھے، قصی جو شخصیت تھی، انہوں نے ایک پورا قریش کو جمع کیا، اس قبیلے کو، اور حرم کے قریب لا کر آباد کیا، ان کے لیے دار الندوہ بنایا، جو میٹنگ کا ایک پارلیمنٹ کہہ لیں آپ، ایک مجلس شورا کہہ لیں، وہاں سے قریش جمع ہوئے اور ان کو بیت اللہ کی سنبھالنے کی ذمہ داری مل گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے بعد کے حالات اور معاملات آپ کے سامنے۔ اب وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ملت ابراہیمی سے بے رغبت ہوگا، منہ موڑے گا، پیچھے ہٹے گا، مگر وہی شخص سفیہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو خود پاگل کیا۔ بے وقوف پاگل آدمی ملت ابراہیمی سے منہ موڑ سکتا ہے۔ بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ بن رہا ہے، اس میں ملت ابراہیمی کی مخالفت نہیں ہے۔ بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام تھے، بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہاں اسحاق علیہ السلام کو قیادت ملی تھی، یہاں اسماعیل علیہ السلام کو قیادت ملی۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی کوئی ملت ابراہیمی سے منہ موڑنا نہیں ہے، اور جو کرتا ہے وہ بے وقوفی ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام، وہ شان جو انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ہے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تو دنیا میں بھی اپنا
بہت خاص اور فیوریٹ بنایا تھا، اصطفیناہ چن کے رکھا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یہ نیک لوگوں میں سے شمار ہوں گے۔ یہ مقام اور مرتبہ انسان کو عمل سے ملتا ہے، قربانیاں دے کر ملتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اذ قال له ربه، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو یہ تھی کہ جب بھی ان سے ان کے پروردگار نے کہا اسلم، مان لو، مطیع فرما بردار ہو جاؤ، یہ حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، اگلے ہی لمحے جواب ہوتا تھا میں نے مان لیا رب العالمین کی بات۔ ان کا تو طریقہ وتیرہ یہ رہا کہ انہوں نے اللہ کی کسی بھی بات پر کبھی اعتراض نہیں کیا، پوچھا نہیں، ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے قربانی اور سر کو جھکایا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی، اس بنیاد پر ان کو قیادت ملی تھی، اور یہی تمہارا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ بیت اللہ قبلہ ہو، بیت المقدس قبلہ ہو، اعتراض اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا۔ وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اسی چیز کی وصیت کی تھی، اسی اسلام کی، اسی دین کی، اسی ملت کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، جو 12 بیٹے تھے، ان کو اسی چیز کی وصیت کی تھی۔ آپ کی میری اولاد بھی ہے، اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، سب کی وصیتیں تیار کسی نے اگر کرنی ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات کی وصیتیں ہوتی ہیں، کاروبار، گھر بار، کہیں بھی دین، آخرت، بچوں کے لیے کوئی ایسا معاملہ کہ جی بعد میں میرے مرنے کے بعد جس طرح تم میرے ساتھ مسجد جاتے تھے، تم نے دین کے خیر کے کام سیکھے، وہ تم نے کرنے ہیں۔ میں ابھی مثال صرف ذکر کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ آپ میں سے بہت سے احباب ماشاءاللہ آتے ہیں جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت اور نیکی کی بات ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی خیر کے کاموں میں بہت آگے ہیں، کراچی میں کوئی بھی خیر کا کام ہے، کوئی یتیموں کا کام ہے، کوئی مساجد کا کام ہے، مدارس کا کام ہے، پورے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ ایک صاحب سے میری بات ہونے لگی، کہنے لگے کہ میں تو اپنے نانا کے ساتھ جاتا تھا، نانا کہیں جاتے تھے، میں چھوٹا سا ہوتا زبردستی لے جاتے تھے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں گھومتا پھرتا ادھر ادھر، لیکن آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جا کے چیزوں کو سیکھ کر وہ بتاتے بھی تھے، مجھے کام آ گیا، میں تو اب لگا ہوں، اور میں اب اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، اس کو یہ چیز سکھا رہا ہوں کہ میرے بعد اس کے اندر بھی یہ نیکی کا جذبہ رہے۔ وصى بها ابراہیم بنیہ، سکھانا بھی ہے، وصیت بھی کرنی ہے اولاد کو، اپنے آگے آنے والی نسل کی فکر۔ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ، بڑے محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو وصیت کی، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے چنا ہے، فلا تموتن، لہذا تم نہ مرو، الا وانتم مسلمون، مگر تم اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ موت آئے تو تمہاری اسلام کی حالت میں، بھائی کیسے ہوگا؟ موت میری مرضی کے مطابق تو نہیں آئے گی، لیکن میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جی رہا ہوں، تو اپنی اس مرضی کے اندر اسلام کو فوقیت دے دوں۔ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، اس طرز پر زندگی گزاروں گا، اس منہج پہ، جب موت آئے گی، جس وقت بھی آئے گی، میں ایسی کیفیت میں ہوں گا۔ اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں خاص طور پر اس آیت پہ کہ جو عام طور پہ من عاش علی شیء مات علیہ، جو کسی بھی طرز پر زندگی گزارتا ہے، عام طور پہ یہ قانون ہے، ورنہ اس کے برعکس بھی ہے، جو کسی بھی انداز پہ زندگی گزارتا ہے پورا، عام طور پہ مرتے وقت اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے۔ اور ومن مات علی شیء یبعث علیہ، جو شخص جس کیفیت پہ مرتا ہے اسی انداز میں کل قیامت کے دن اٹھتا ہے، اسی طریقے پر اٹھتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے وہ تیار ہو، بتا کر بلاوا نہیں آئے گا پہلے سے۔ کوئی اللہ کسی کو توفیق دے، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو نظر آ گیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھوڑا وقت ہے، پتہ چل گیا، وہ سدھر گیا، اچھی بات ہے، لیکن بہت سو کا بلاوا بغیر جو ہے نا وہ کسی اطلاع کے آتا ہے، اور یہ اگر اس طرح کی موت ہو، اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کئی دعاؤں کے اندر مذکور ہے، اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے، انسان تیار نہیں ہوتا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم سب کے سب حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے موت کا وقت آیا تھا؟ اے بنی اسرائیل، یہودیوں، کیا تم اس وقت تھے کہ جب ان کے سامنے موت کا وقت آیا اور انہوں نے وصیت کرتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بچوں کے لیے سب سے پہلی فکر عقیدہ توحید، یہ اس پر قائم ہے یا نہیں ہے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم تو عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے رب کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام
جو کہ الہ واحدہ، ایک ہی پروردگار ہے، عبادت صرف ہم نے اس کی کرنی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ وصیت یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو کی تھی، یہودیت کی وصیت نہیں کی تھی، شرک کی وصیت نہیں کی تھی، جو یہودیت کا ایک دعویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ انبیاء، یہ قوم، یہ سارے نیک بزرگ، یہ امت گزر چکی ہے، دنیا سے جا چکے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو نیکیاں کی وہ ان کے لیے ہیں، ولکم ما کسبتم، جو نیکیاں تم کرو گے اس کا اجر تمہارے لیے ہیں، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے اعمال کے متعلق۔ انبیاء کے ساتھ تعلق نام کا جوڑ کے یہ سمجھ لینا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے کامیاب ہو جائیں گے، غلط فہمی ہے۔ ان کی نیکیاں ان کے لیے تھی، تمہارے کام نہیں آئیں گی، تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں گی۔ یہ آرزویں، یہ انبیاء کی نسل سے ہو جانا، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ میں نے کوئی اختیار تھوڑی کی ہے۔ کوئی اگر کسی نبی کی نسل سے رہا یا ہے تو اس نے خود اپنا چناؤ کیا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کہ میں نے اس نسل سے پیدا ہونا ہے، لیکن اعمال وہ انسان خود اختیار کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اجر انسان کو اس کے اختیار پر کیے ہوئی چیزوں کا ہے، گناہ بھی اس کے اختیار کی ہوئی چیزوں کا ہے۔ باقی جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی تھی، فرعون کے گھر تھی، فرعون تھا، لیکن اللہ نے ہدایت دی دی، وہ اپنے اختیار سے جب آئیں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ اختیار کا مسئلہ آتا ہے سارا۔ وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہ ایک نعرہ تھا ان کا، یہودی عیسائیوں کا، ہر دور میں۔ یہودی کہتے تھے ہو جاؤ یہودی، عیسائی کہتے تھے ہو جاؤ نصرانی، تہتدوا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ خامخواہ کا نعرہ ہے، ہماری پارٹی میں آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ فرمائیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف تھے، سب کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اس دور فتن کے اندر۔ وما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ ان نعروں کی طرف توجہ مت دو، نعروں میں کچھ نہیں رکھا، کام کے اوپر توجہ دو۔ قولوا آمنا باللہ، اب یہودی اور عیسائیوں کے سامنے کھل کر کہو، کوئی مجاملہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ ان کے سامنے کھل کر اپنے عقیدے کا، اپنے منہج کا اظہار کر دیا تو یہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے۔ بتاؤ ان کو اپنے عقیدے کا، اپنے منہج کا کھل کے اظہار کرو کہ بتاؤ تم کون ہو۔ ان یہودیوں کو بھی پتہ چلے، ان عیسائیوں کو بھی پتہ چلے، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی ناحق چیز پر نہیں ہو کہ تمہیں شرم آئے اپنے عقیدے کا، اپنے منہج کا اظہار کرتے ہوئے۔ کھل کر کہو، قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور سب کے سب لائے، لیکن وما انزل الینا، اور ہم ہر اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے ہماری طرف نازل کی، قرآن بھی ہے، وہ حدیث بھی ہے، وہ قابل اتباع بھی ہے۔ وما انزل الی ابراہیم، ہم اس ہر وحی پر ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباطی، اور ان کی جتنی اولادیں آگے انبیاء آئے ہیں ان کے اوپر جو جو نازل ہوا۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ وحی تھی، وہ کتاب تھی، وہ معجزات تھے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ انبیاء کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک کے درمیان، کسی دوسرے نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ونحن له مسلمون، ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اللہ کی ماننے والے۔ اللہ نے جس کو نبی بنایا ہم اس کا احترام کرتے ہیں، کسی نبی کی بے حرمتی، کسی نبی کی گستاخی ہم نہیں کر سکتے، اور کسی کتاب کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ ہاں، تورات اور انجیل اب قابل عمل نہیں ہے، دو وجوہات کی بنا پر۔ نمبر ایک تو تحریف شدہ ہیں، کیا اللہ کی بات ہے کیا انسانوں کی بات ہے اب واضح نہیں ہے۔ نمبر دو، جو ان میں حق تھا، جو ان میں درست تھا، جو ہمارے لیے بہتر تھا، وہ اب اللہ نے ہمیں قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تورات پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، انجیل پر ہمارا ایمان ہے اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، یہ جھوٹی کتاب نہیں ہے۔ لیکن موجودہ تورات اور انجیل بائبل کی شکل میں جو ہے، اس کو ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، نہ تم سچا کہو اور نہ جھوٹا کہو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ اس میں کون سی چیز اللہ کی ہے اور کون سی چیز انسانوں کی ملاوٹ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہودی ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح کا ایمان جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ جو پچھلی آیت ہے نا، اگر ان یہودیوں کا بھی ایسا ایمان ہو تو صحابہ کرام تمہارے جیسا، تو یہ کامیاب ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا گیا ہے، اور ان کا ایک ایمان کا
انداز اور اسٹائل اس صورت کے شروع میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں. منافقین نے کہا تھا دنیا کی ان کو پرواہ نہیں ہے، اپنا کچھ سوچتے نہیں ہے، اپنا جان مال عزت سب قربان، اللہ نے جو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ادھر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جس کو دنیا بے وقوفی کہتی ہے نا، ایسا بے وقوفی والا ایمان قابل قبول ہوتا ہے. اور یہاں پر صحابہ کرام کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، اور یہودیوں کو کہا ہے کہ ان جیسا ایمان ہوگا تمہارا تو قابل قبول ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، ان پر تو وحی آ رہی ہے. اب انسانوں کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، کوئی آئیڈیل ہے، تو وہ صحابہ کرام ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر بھاگ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں مانتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ اختلاف میں ہیں، تم سیدھی راہ پر ہو. جب انسان سیدھی راہ پر چل رہا ہوتا ہے، جو اس سے ہٹتا ہے وہ اختلاف کی طرف جاتا ہے. سیدھی راہ پر چلنے والا فرقہ اختلاف نہیں ہے. تم اگر ان کی مخالفت کر رہے ہو اور اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہو، اپنا منہج بیان کر رہے ہو، وہ تمہاری نہیں مان رہے، تو تم کوئی مخالفت نہیں کر رہے، تم کوئی فرقہ نہیں بن گئے، تم تو حق پر ہو. فرقے بازی میں وہ لوگ پڑے ہیں، تم تو سیدھی راہ پر چل رہے ہو. تو جو اللہ نے کہا ہے وہ کہو، جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرتے رہو، تم سیدھی راہ پر. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کر جائے گا ان سے، ان یہودیوں سے جان چھٹ جائے گی آپ کی. اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے دیکھا، تاریخ آپ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی سیرت، بنو قریظہ کا کیا ہوا، بنو نذیر اور بنو قینقاع کو نکال باہر کر دیا گیا، اوس اور خزرج اسلام میں داخل ہو گئے، پورا مدینہ پاک صاف ہو گیا، صرف مومن اور مسلمان یہاں آباد ہو گئے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو رنگ کیا ہے؟ وہ اللہ کا پورا دین ہے. جب انسان ظاہراً اور باطناً اللہ کے دین کو اپنا لیتا ہے اور کھل کر اس کا اظہار کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا رنگ الگ سے نظر آتا ہے، ایک نور الگ سے نظر آتا ہے. وہ محسوس ہوتا ہے دنیا کے دیکھنے والوں کو کہ یہ دیندار بندہ ہے، یہ اللہ والا آدمی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کون سا رنگ ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں. اب جھگڑا ہے، اعتراض ہے، اختلاف ہے، چیزیں چل رہی ہیں. بات تو ساری چل رہی ہے بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ ہونے کی. یہ تو درمیان میں سارا یہود سے مکالمہ ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے ویسا کر لو، اللہ کی مان کے جیو. تو قل اتحاجوننا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، اتحاجوننا، کہ کیا تم ہم سے محاجت کرتے ہو، جھگڑ رہے ہو، ہم سے مناظرہ کر رہے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اب تمہیں اللہ کے بارے میں ہی جھگڑا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کیوں ہو گیا، بنی اسماعیل میں سے نبی کیوں آ گیا. اب جس کو اللہ سے لڑنا ہے وہ پھر جا کے لڑ لے بھائی. اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں آخری نبی کیوں بھیجا ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جب جھگڑا درائل سے بات باہر نکل جائے، سمجھنے سمجھانے سے باہر نکل جائے، تو انسان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. اب سمجھنے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اتنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یکسو ہو کر اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا و نصارا، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو، تمہارا دعویٰ یہودی عیسائیوں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں علیہم السلام یہودی تھے، یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے. عیسائی تھے، یہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں. یہ سب انبیاء ان سے پہلے ہیں، ابراہیم، اسماعیل. اللہ نے فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ تیسرے پارے میں ہم چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو حنیف اور مسلم تھے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے جو گواہی کو چھپا کر رکھے. تم جانتے ہو، تم گواہ ہو کہ یہ انبیاء یہودی اور عیسائی نہیں تھے، یہ اللہ کے دین کے مطیع اور فرما بردار تھے، مسلمان تھے، اسلام ان کا دین تھا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ سب حساب و کتاب کے ساتھ معاملہ کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. پھر ایک دفعہ سمجھایا، یہ آیت پھر آئی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، تلک امۃ قد خلت، یہ دیکھو انبیاء جا چکے، یہ گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو نیکیاں کی وہ اس کا ثواب ان کے لیے تھا،
तुम जो नेकियां करोगे वो तुम्हें मिलेंगी, इनकी निस्बत तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे इन अंबिया के अमाल का सवाल नहीं किया जाएगा, तुमसे तुम्हारे अमाल का सवाल होगा। ये समझ लो। अब अगले पारे के आगाज से आप डायरेक्ट उस मौजू में दाखिल होंगे जो तहवील क़िबला का मौजू है, जिसके लिए सारा तारीख़ और तमहीद और मुअतरज़ीन के अहवाल और सारी चीज़ें तफसील के साथ बयान हुई थी। क्योंकि मसला बहुत बड़ा था, इल्ज़ाम था कि ये नबी सही नबी नहीं है क्योंकि इसने अंबिया के दीन की पैरवी को छोड़ दिया है। अब उसका जवाब इंशाअल्लाह नए पारे के आगाज़ से समाअत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्न फरीक़म मिनहुम, मुसीबत यह है कि इनका एक गिरोह, एक जमात इनमें, लयक्तुमून अल हक़्क़, वो हक़ को छुपाती है, वहुम यअलमून, इस हाल में कि वो जानते हैं। वमिन हैथु खरजत फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिदिल हराम, अब आप जहाँ से भी निकलें अपने चेहरे को मस्जिद हराम की जानिब रखिए, आपका रुख, आपका जहत, आपकी साइड मस्जिद हराम की जानिब हो। वहैथु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, और तुम लोग भी जहाँ कहीं हो, सारे के सारे मुसलमानों को हुक्म है, तुमने भी अपने चेहरे को मस्जिद हराम की जानिब रखना है। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, और अगर आपने इत्तिबा की इनकी ख्वाहिशात की, कि चलो इनको करीब करने के लिए कुछ मुदाहनत का, इंसान सुस्ती का, कुछ हल्केपन का, कि नाराज ना हो जाएं, भाग ना जाएं, इनको मिला कर रखो, साथ जोड़ कर रखो। चलो कोई 2 नमाजें उधर कर लो, 1 नमाज उधर कर लो, आधी नमाज यूं कर लो, मिला जुला के कोई बात बन जाए, इत्तेहाद इत्तेफाक की। अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म, बाद इसके जो आपके पास इल्म आ गया, इन्नका, यकीनन आप, इदन उस वक्त, लमिन ज़ालिमीन, ज़ालिमों से हो जाएंगे। ये खिताब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।